شیخ سراج الدین، شیخ سراج الدین، شیخ سراج الدین، شیخ سراج الدین، جنیدی شیخ سراج الدین، جنیدی شیخ سراج الدین، جنیدی شیخ سراج الدین، جنیدی۔ ناظرین السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ دکن حضرت بندگی مخدوم قطب الاقطاب شیخ الشیوخ سراج الدین جنیدی رحمۃ اللہ علیہ کے 666ویں عرس شریف کے موقع پر اے ٹی وی گلبرگہ پر یہ خصوصی پروگرام پیش کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز عالم دین حضرت مولانا حافظ محمد فخر الدین مانیال صاحب، جو بارگاہ شیخ دکن کی مسجد کے خطیب و امام ہیں۔ مدرسہ سراج العلوم میں آپ کی خدمات انجام پا رہی ہے اور بہت ہی حضرت شیخ سراج الدین جنیدی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ کو کافی تاریخی معلومات ہیں، تو اس مناسبت سے آج ہم نے آپ کو یہاں پر مدعو کیا ہے تاکہ ہمارے ناظرین کو عرس شریف کے موقع پر حضرت شیخ سراج الدین جنیدی رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح مبارک اور آپ کی خدمات سے واقف کروایا جا سکے۔ تو مولانا اس پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ حضرت شیخ دکن کی ولادت کب ہوئی؟ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلے میں اے ٹی وی گلبرگہ اور اے ٹی وی گلبرگہ کے ڈائریکٹر اور ان کے پورے عملے کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے حضرت شیخ دکن قطب الاقطاب غوث الاسلام بندگی مخدوم حضرت رکن الدین جنیدی شیخ محمد سراج الدین جنیدی رحمۃ اللہ علیہ کے 666ویں عرس بابرکت کے موقع پر اے ٹی وی کی وساطت سے تمام عالم اسلام کو حضرت شیخ محمد سراج الدین جنیدی رحمۃ اللہ علیہ کے حیات اور خدمات سے واقف کروانے کے لیے، روشناس کروانے کے لیے اس خصوصی پروگرام کا اہتمام کیا۔ اس حوالے سے میں محترم المقام حضرت شیخ شاہ محمد عزیز اللہ سرمد صاحب اور ان کے پورے ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حضرت شیخ محمد سراج الدین جنیدی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا اصل نام شیخ محمد رکن الدین جنیدی ہے، آپ کی ولادت باسعادت 670 ہجری میں پشاور میں ہوئی۔ جی، آپ کے والد اور والدہ کا نام اس میں گرامی کیا ہے؟ آپ کے والد گرامی کا نام حضرت ابو المظفر شیخ محمد سراج الدین جنیدی رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور والدہ ماجدہ کا نام حضرت بی بی مستورہ ہے۔ آپ کے والد گرامی حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے 10ویں پشت کے پوترے ہوتے ہیں۔ جی۔ آپ بغداد سے تبلیغ اسلام کی غرض سے ہجرت فرما کر پشاور تشریف لائے۔ پشاور آج پڑوسی ملک کا ایک ضلع ہے، لیکن اس وقت میں ایک ریاست کی اس کی حیثیت تھی۔ اچھا۔ اور وہاں کے بادشاہ سلطان عبداللہ پشاوری ہوا کرتے تھے۔ حضرت شیخ محمد سراج الدین جنیدی رحمۃ اللہ علیہ جب پشاور تشریف لائے تو بادشاہ خود ان کا استقبال کیا اور ان کی روحانی شخصیت سے، ان کی علمی شخصیت سے، ان کی بافیض شخصیت سے متاثر ہو کر اپنی بہن حضرت بی بی مستورہ کو حضرت ابو المظفر شیخ محمد سراج الدین جنیدی رحمۃ اللہ علیہ کے نکاح میں دیا۔ تو حضرت شیخ سراج الدین جنیدی کی ولادت تو وہاں پشاور میں ہی پشاور میں ہوئی، 670 ہجری میں ہوئی۔ جی۔ اور آپ کے ماموں وہاں کے ریاست پشاور کے سلطان ہوا کرتے تھے۔ تو حضرت شیخ سراج الدین جنیدی کے بچپن کے اور ابتدائی حالات کے بارے میں تھوڑا روشنی ڈالیں۔ حضرت شیخ محمد سراج الدین جنیدی رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن کے حالات کے تعلق سے بہت ساری تاریخی کتابوں میں تفصیلی تذکرہ نہیں ہے، لیکن ایک کتاب جو ان کے خاندان کے ہی ایک صاحب غلام محمد جنیدی آج سے 125 سال پہلے انہوں نے فارسی زبان میں لکھی ہے، وہ کتاب سیر محمدی ہے، سیر مخدومی ہے۔ سیر مخدومی میں بعض حالات انہوں نے ذکر کیے ہیں بچپن کے، کہ آپ 11 سال کی عمر شریف میں جید حافظ قرآن تھے۔ اچھا، سبحان اللہ۔ اور 16 سے 18 سال کی عمر تک آپ نے فقہ میں، حدیث میں، تفسیر میں، ادب میں اور علوم باطنی میں اور علوم مروجہ جو اصلی علوم تھے، چونکہ آپ کی جو تربیت ہوئی ہے، تعلیم ہوئی ہے، پرورش ہوئی ہے، وہ شاہی محل میں حضرت بی بی مستورہ
کی نگرانی میں، ان کے ماموں عبداللہ پشاوری کی نگرانی میں ہوئی۔ آپ کے والد گرامی کا وصال، آپ ابھی کمسن ہی تھے، حضرت شیخ محمد سراج الدین جنیدی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد گرامی کا وصال ہو گیا۔ تو ساری تربیت و پرورش ان کے والدہ ماجدہ نے قصر شاہی میں فرمائی۔ اسی لیے آپ کے لیے اس وقت کے بڑے ماہر اساتذہ کا تقرر کیا گیا، جن سے آپ نے ظاہری علوم بھی حاصل کیے، تصوف کے علوم بھی حاصل کیے، اور علوم شریعت میں بھی دسترس حاصل فرمائی۔ سبحان اللہ۔ 11 سال کی عمر میں حافظ قرآن ہوئے، 18 سال کی عمر میں اس وقت کے بڑے اکابر مفتیوں میں اور مفسرین میں اور جید علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ جی، تو آپ کڑچی کیسے تشریف لائے، وہاں سے پشاور سے ہندوستان کیسے آمد ہوئی؟ اس کا ایک واقعہ بہت ساری کتابوں میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ آپ بادشاہ اپنے ماموں سلطان عبداللہ پشاوری کے ساتھ دربار میں بھی بوقت دربار بھی ماموں جان کے ساتھ میں تشریف رکھتے تھے دربار شاہی میں۔ تو ایک شخص، ایک سفیر آیا، اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف بلانا چاہتا ہے تو کوئی ایک چھوٹا سا بہانہ کر کے ان کو ان کے زندگی میں ایک روحانی انقلاب برپا کر دیتا ہے اور اپنی طرف مائل کر لیتا ہے۔ بے شک بے شک۔ حضرت صوفی سرمست کے جد بزرگوار حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد مبارک ہے، جو ہمارے درس نظامی کی کتاب کلیلہ دمنہ، عربی کی یہ کتاب ہے، عربی ادب کی، اس میں حضرت کا یہ قول ہم نے طالب علم کے زمانے میں پڑھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ کل شیء یرجو الی اصلہ، ہر شے اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ بے شک۔ تو حضرت شیخ رکن الدین جنیدی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ماموں کے ساتھ دربار شاہی میں تشریف فرما تھے۔ ایک سفیر بہت سے ملکوں کی سیر کرتا ہوا آیا اور دربار پشاور میں پہنچا تو دیکھا دربار کا منظر دیگر درباروں سے جداگانہ ہے۔ تخت شاہی پر ایک شخص نہیں بلکہ 5 افراد متمکن ہیں۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے حیران و ششدر ہوا اور درباریوں سے معلوم کیا کہ یہاں تخت شاہی پر 5 افراد بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں بادشاہ سلامت کون ہے؟ درباریوں نے بتایا کہ درمیان میں جو تشریف فرما ہے سلطان عبداللہ پشاوری، وہ بادشاہ ہیں، اور ان کے دائیں اور بائیں جانب 4 جو افراد ہیں ان کے حقیقی بھانجے ہیں۔ بادشاہ سلامت ان سے اس قدر محبت فرماتے ہیں کہ بوقت دربار بھی ان کو اپنے سے دور کرنا نہیں چاہتے۔ تو وہ دونوں جانب ان کے بھانجے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ شخص قریب ہوا، پہلے بادشاہ کی تعریف کی اور ان کے شان میں کچھ قصیدے وغیرہ سنائے۔ اس کے بعد ایک فقرہ اس نے کہا جو حضرت شیخ محمد سراج الدین جنیدی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں انقلاب لانے والا تھا۔ وہ فقرہ اتنا تاریخ ساز ہے کہ آج بھی میں سمجھتا ہوں اس فقرے کو اگر خانوادوں کے احباب، خانقاہوں کے احباب توجہ دیں گے تو جتنی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، جو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں، راستہ دکھانے والے لوگ ہیں، وہ خود کسی نہ کسی وجہ سے کسی نہ کسی چیز میں مبتلا ہوئے ہیں، الجھے ہوئے ہیں۔ یہ فقرہ سب کی زندگی میں ایک روحانی اور اسلامی اور طریقت کا انقلاب پیدا کرنے والا ہے۔ فقرہ یہ ہے، وہ شخص کہتا ہے کہ ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے آباء و اجداد کے طریقے پر گامزن رہے تاکہ خاندان کی حرمت بحال رہے۔ اور ایک بار دہرائیں اس جملے کو کہ ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے آباء و اجداد کے طریقے پر گامزن رہے تاکہ خاندان کی حرمت باقی رہے۔ سبحان اللہ۔ تو جتنے بھی اہل اللہ کے خانوادے سے جو لوگ ہوتے ہیں، طریقت پر چلنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کا اولین فریضہ بے شک یہ ہے کہ وہ اوروں کی طرح زندگی نہ گزارے، وہ اوروں کی طرح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص منصب عطا کیا ہے، خاص ذمہ داری عطا فرمائی ہے، بے شک۔ تو ان کا یہ اولین فریضہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے پیش نظر اپنے اجداد کے طریقے کو، ان کے مشن کو، ان کی تعلیمات کو، ان کے مقصد کو پیش نظر رکھیں اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ بہت صحیح، بہت۔ تو حضرت نے جب یہ سنا تو فوری 37 سال کی عمر شریف تھی، فوری اپنی والدہ کی خدمت میں آئے۔ ان کی دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ والدہ کے پاس آئے، کہا کہ ہم یہ قصر شاہی میں رہنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم درویش ہیں، جنید بغدادی کے پوترے ہیں۔ ہمارے جد مکرم حضرت خواجہ جنید بغدادی نے شاہی اختیار نہیں کی، انہوں نے درویشی اختیار کی۔ تو ہمارا یہ راستہ نہیں ہے، ہمارا یہ طرز زندگی نہیں کہ ہم شاہی محل میں رہیں، ہم درویش ہیں، اللہ کے راستے پر ہمیں نکلنا ہے۔ آپ اجازت فرمائیں، میں سلوک کی تکمیل کے لیے ایک پیر کامل کے دست حق پرست پر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔
تو آپ نے جب ارادہ ظاہر کیا، آپ کی والدہ بھی صالحہ تھی، فوراً اپنے چاروں فرزندان، آپ حضرت شیخ سراج الدین جنیدی رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے بھائی ہیں، ان سے 3 اور بڑے بھائی ہیں، سب سے بڑے بھائی شیخ احمد صلاح الدین، اس کے بعد شیخ سالار عثمان، اس کے بعد شیخ تاج الدین جنیدی، اس کے بعد شیخ رکن الدین جنیدی. یہ چاروں بھائیوں کو، تینوں بھائی کہاں ہیں ان کے؟ بڑے بھائی بنگال میں ہیں، شیخ احمد صلاح الدین جنیدی بنگال میں 6 سال انہوں نے تبلیغ اسلام کا فریضہ انجام دیا، ان کا روضہ بنگال میں ہے. دوسرے جو شیخ احمد سالار ہیں وہ لکھنؤ میں آرام فرما ہیں، وہاں انہوں نے تبلیغ اسلام کا فریضہ انجام دیا. تیسرے شیخ تاج الدین جو ہیں گلبرگہ ہی میں مسلم چوک پر ان کا روضہ ہے، الفا کیفے جو اس کے بازو میں حضرت کا مرقد انور ہے، ہر سال وسیع شریف وغیرہ ہوتا ہے. چوتھے خود حضرت شیخ سراج الدین جنیدی رحمۃ اللہ علیہ. چاروں بھائیوں کے ہمراہ، اپنے اہلیہ کے ہمراہ، پھر اپنے والدہ کے ہمراہ نکل پڑے تکمیل سلوک کی غرض سے. آپ کے ماموں چونکہ بادشاہ تھے، بہت سارے سواری کا انتظام کیا اور بہت سارا مال و دولت ان کے سفر کے لیے، ان کے اخراجات کے لیے پیش کیا. پھر آپ اپنی والدہ کے ساتھ لے کر منزل و منزل طے کرتے ہوئے دولت آباد پہنچے. اچھا. دولت آباد میں سید علاؤ الدین جیوری رحمۃ اللہ علیہ جو حسنی بزرگ ہیں، امام حسن کے اولاد پاک سے ہیں، اور اس وقت کے وہ خطب مدار تھے. اچھا. خطب مدار، خطب کے بھی 2 درجات ہیں، خطب مدار ہے، خطب ارشاد ہے. خطب مدار علاقے کا سارا نظام اللہ تعالیٰ ان کے حوالے فرماتا، رشد و ہدایت بھی وہ کرتے ہیں. تو وہاں آئے اور ان کی خدمت میں رہ کر 2.5-3 سال کی خلیل عرصے میں نعمت خلافت سے سرفراز ہوئے. منازل سلوک کو انہوں نے طے کیا، کیونکہ وہ خود اہل اللہ کے خاندان سے ہیں اور ولیوں کی ان کی ولایت کا سلسلہ ان کے خاندان میں جاری و ساری رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. تو فوری کم عرصے میں انہوں نے سارے منازل سلوک کو طے کیا اور مقام قطبیت و غوثیت جو ولایت کا اعلیٰ درجہ ہے اس پر فائز ہو گئے. سبحان اللہ. جی. پھر اس کے بعد وہاں سے کچھ دن کے لیے آپ نے دہلی میں بھی قیام فرمایا. اچھا. وہ زمانہ سلطان غیاث الدین تغلق کا دور حکومت تھا. دولت آباد سے دہلی میں چند سال آپ کا قیام رہا، اور حضرت کے قیام دہلی کے زمانے میں ہی سلطان غیاث الدین تغلق کو ورنگل، جو آج تلنگانہ میں ورنگل وہاں پر ایک اسٹیٹ تھا، وہ وہاں کا راجہ پرتاپ رودرا ہوا کرتا. حضرت جب قیام دہلی میں آپ دہلی میں قیام فرماتے تو سلطان غیاث الدین تغلق کے درخواست پر ان کے شہزادے سلطان محمد تغلق کے ہمراہ آپ ورنگل تشریف لائے، اور قریب تھا کہ سلطان محمد تغلق کی فوج کو شکست حاصل ہو. حضرت خود میدان جہاد میں، میدان جنگ میں تشریف لائے اور صدائے توحید، نعرہ تکبیر بلند فرمائی. حضرت کے قدم جو ہی میدان جنگ میں پڑے اور صدائے تکبیر کو آپ نے جب بلند کیا تو اسلامی فوج کے ہمت بڑھ گئی، حوصلے بڑھ گئے، اور ان کو ایک روحانی نصرت حضرت کی حاصل ہوئی. بجائے شکست کے فتح و نصرت سے اللہ نے ان کو نوازا. پھر جو پرتاپ رودرا جو وہاں کا راجہ تھا وہ زندہ گرفتار کیا گیا، اور اس کو سلطان غیاث الدین تغلق کے بعد جب پیش کیا گیا تو حضرت شیخ محمد سراج الدین جنیدی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر اس نے اسلام قبول کیا. یہ پہلی سلطنت جو غیر مسلموں کی تھی، حضرت کے روحانی تصرف سے بادشاہ راجہ خود مسلمان ہو گئے. اس طرح پہلی سلطنت وہ ورنگل میں مسلمانوں کی ہو گئی. اس کی سلطنت پھر دوبارہ اس کو لوٹائی گئی. پھر آپ چند دن قیام کے بعد پھر دوبارہ دولت آباد تشریف لائے، ایک عرصے تک وہاں قیام فرمایا. دوسری مرتبہ جب آپ تشریف لائے تھے اسی زمانے میں سرکار دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خواب میں تشریف لاتے ہیں اور لا کر فرماتے ہیں کہ اے شیخ محمد سراج، ہم آپ کو دکن کی ولایت عطا فرماتے ہیں، دکن جا کر اسلام پھیلائیے. پھر ایک خواب بھی انہی دنوں میں دیکھا کہ ایک خالص چاندی کا گنبد ہے، اس کا کلش خالص سونے کا ہے، جنبش کر رہا ہے. تو حضرت شیخ دکن نے اپنا دستی ولایت بسم اللہ کہہ کر اس پر رکھتے ہیں تو وہ ساکت ہو جاتا ہے. یہ دونوں خواب اپنے مرشد گرامی سید علاؤ الدین جیوری رحمۃ اللہ علیہ کو سنانے پر حضرت فرماتے ہیں کہ اے شیخ محمد سراج الدین جنیدی، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے آپ کو دکن کی ولایت عطا فرمائی، اور دکن جائیے، دکن میں کڑچی میں آپ قیام فرمائیے. مقام کی نشاندہی آپ کے پیر و مرشد حضرت سید علاؤ الدین جیوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی. اچھا، تو کڑچی میں قیام کے بعد پھر آپ گلبرگہ کڑچی میں تقریباً آپ جب تشریف لائے تو آپ کے والدہ ماجدہ 12 شعبان 730 ہجری کو وصال ہوا. ان کو وہیں بیجاپور میں سپرد لحد کیا گیا. پھر وہاں سے آپ
630 ہجری میں کرچی پہنچے. کرچی میں 40-45 سال تک آپ کا قیام رہا. اچھا. وہاں پر گلبرگہ آنے کی وجہ کیا؟ گلبرگہ وہاں پر تبلیغ اسلام کا فریضہ تو انجام پا رہا تھا. سلطان محمد شاہ بہمنی، جب سلطان علاؤ الدین حسن گنگو بہمنی کو آپ نے اپنے دعاؤں سے بادشاہ بنایا، تخت و تاج عطا کیا، اور سلطان علاؤ الدین حسن گنگو بہمنی کی جو تاج پوشی ہوئی وہ قطب الدین ایبک شاہ کی مسجد میں، دولت آباد میں جو قطب الدین ایبک شاہ کی مسجد ہے قلعے میں، وہاں پر ہوئی. اور حضرت شیخ محمد سراج الدین جنیدی رحمۃ اللہ علیہ، دیگر اولیاء کرام بھی تھے، مشائخ بھی تھے، لیکن ان سب کی موجودگی میں حضرت شیخ محمد سراج الدین جنیدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دست مبارک سے تخت تاج شاہی اس کے سر پر رکھا، کمر میں تلوار آویزاں کی، پھر دعائے خیر فرمائی اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا حکم دیا، اور رعایا کے ساتھ نرمی کرنے اور رعایا کی جو ہے نا ہر طرح کی خدمت کرنے کا حکم دیا. اس کے بعد 11 سال 2 مہینے 7 دن سلطان علاؤ الدین حسن گنگو بہمنی کا دور حکومت رہا. جب اس کا وصال ہوا تو وہ ہر سال 11 سال تک ہر سال اپنے پیر و مرشد سے ملنے کے لیے کرچی جاتا تھا. اسی طریقے پر ان کے فرزند اور شہزادے سلطان محمد شاہ بہمنی بھی گامزن رہے، وہ بھی ہر سال حضرت کے پاس ملنے کے لیے جاتے تھے. تو ہوتا یہ تھا کہ جب بادشاہ گلبرگہ دارالسلطنت سے سفر کے لیے نکل جاتے تو امور سلطنت جو کہ تو رک جاتے تھے، متاثر ہو جاتے تھے، اور بہت جہاں سے بادشاہ کی سواری گزرتی وہاں بہت سارے لوگوں کو خلل واقع ہوتا کاروبار میں اور دیگر معاملات میں. تو حضرت نے دیکھا کہ بادشاہ جو آ رہا ہے کرچی، وہ مجھ سے ملاقات کے لیے آ رہا ہے، میری ایک کی ملاقات کی وجہ سے وہاں امور سلطنت متاثر ہو رہے ہیں اور دوران سفر لوگوں کے کاروبار متاثر ہو رہے ہیں. یہ جب غور کیا تو حضرت نے فرمایا کہ میں خود گلبرگہ آتا ہوں. اچھا. جب حضرت نے یہ خوشخبری دی تو بادشاہ خوش ہو گیا، اور کرچی سے لے کر گلبرگہ تک اس کی سلطنت میں جتنے زمینات تھے وہ سب کی سند تیار کر کے حضرت کی خدمت میں پیش کیا. تو حضرت نے کہا کہ میں درویش ہوں، فقیر ہوں، مجھے اگر میں یہ لے لوں گا تو تجھ میں اور مجھ میں فرق کیا رہ جائے گا. تو انکار کر دیا، حضرت نے نہیں لیا. تو پھر بادشاہ افسردہ ہو گیا، اس کے چہرے پر افسردگی کے آثار حضرت نے ملاحظہ کیے. تو فرمایا کہ رنجیدہ مت ہو، میں تجھے خوش کرنے کے لیے اور تیرا دل رکھنے کے لیے صرف کرچی کی جو زمین اپنے تصرف میں لیتا ہوں. تو اس نے ایک سند دوبارہ تیار کی کہ سارا ملک دکن حضرت رکن الدین جنیدی شیخ محمد سراج الدین جنیدی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. حضرت نے صرف قصبہ کرچی اپنے تصرف میں رکھ کر باقی سب کچھ مجھے عطا کیا. یہ عقیدت ہوا کرتی تھی سلاطین کی. اور بعض لوگ تاریخوں میں دیگر کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت شیخ محمد سراج الدین جنیدی رحمۃ اللہ علیہ بہمنی دور کے بزرگ ہیں. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بہمنی دور کے نہیں، بہمنی دور کو لانے والے بزرگ. بہت صحیح، بہت صحیح. بہمنی دور کو لانے والے بزرگ ہیں، بہمنی دور کو قائم کرنے والے بزرگ ہیں. بعد کے بزرگان دین کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ بہمنی دور کے ہیں، لیکن حضرت شیخ سراج الدین جنیدی رحمۃ اللہ علیہ وہ ذات گرامی ہے جو بہمنی دور کو آپ لائے ہیں. بے شک بے شک. جب آپ 780 ہجری میں 780 ہجری میں یا 70 ہجری میں 770 ہجری میں 40 سال وہاں رہے، 30 ہجری سے 70 ہجری تک وہاں رہے. 770 ہجری میں پھر حضرت سلطان محمد شاہ بہمنی کے عہد حکومت میں آپ گلبرگہ تشریف لائے. تو یہاں کتنا عرصہ آپ کا قیام رہا؟ یہاں 770 ہجری سے 781 ہجری 11 سال آپ کا قیام رہا. 11 سال یہاں اپنے خلق خدا کو اپنی روحانی فیض و برکات سے مستفیض کیا. اور حضرت کا یہ فیضان ہے کہ آپ کی دعاؤں سے بہمنی سلطنت قائم ہوئی. 5 شاہان وقت سلطان محمد علاؤ الدین حسن گنگو بہمنی، محمد شاہ بہمنی، مجاہد شاہ بہمنی، داؤد شاہ بہمنی اور محمود شاہ بہمنی، ان 5 سلاطین کی تاج پوشی حضرت کے دست مبارک سے، دست ولایت سے عمل میں آئی ہے. اور آپ کا ہی یہ روحانی فیض تھا کہ سلاطین بہمنیہ نے ہر طرح کے علوم کی خدمت کی. خصوصاً تاریخ میں تاریخ فرشتہ صاحب فرشتہ نے لکھا ہے کہ حدیث کے علوم کو پھیلانے میں حضرت شیخ محمد سراج الدین جنیدی رحمۃ اللہ علیہ کا بہمنی دور میں بہت زیادہ رول رہا. کیوں؟ آپ خود بھی پائے کے محدث تھے، فقیہ تھے، مفسر تھے، جید عالم اور حافظ قرآن تھے، اور آپ کو علوم عصریہ اور دینیہ دونوں پر زبردست کمانڈ حاصل تھی، دسترس حاصل تھا. آپ نے پورے دکن میں
جو حدیث کے ماہرین ہیں علوم حدیث کے، ایسے معلمین کو حکومت کے تحت مقرر کروایا اور ہر جگہ علم حدیث کو عام کیا. اور تصوف کے علوم کا بھی ایسا ہی سلسلہ تھا. آپ خود اپنے خانقاہ میں روزانہ فجر کے بعد درس قرآن، درس تجوید دیا کرتے تھے اور ظہر کے بعد درس فقہ کی تعلیم آپ دیا کرتے تھے. تو پوری زندگی علوم اسلامیہ اور علوم تصوف کی ترویج میں آپ نے گزاری ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ بہمنی سلاطین سے حضرت کے تعلقات کیسے رہے، آپ نے اس پہ تفصیلی روشنی ڈال دی ہے. تو ہم آگے بڑھتے ہیں کہ حضرت کا وصال کب ہوا اور کن حالات میں ہوا. حضرت شیخ محمد سراج الدین جنیدی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال باکمال 721 ہجری میں سلطان محمود شاہ بہمنی کے دور حکومت میں ہوا. اچھا. سلطان محمود شاہ بہمنی بھی حضرت کے خاص مریدوں میں تھے. اچھا جی. روزانہ حضرت کی خانقاہ میں دست بوسی اور قدم بوسی کے لیے وہ جایا کرتے تھے. اور جن دنوں حضرت کا وقت وصال قریب آیا ان دنوں میں تو سلطان محمود شاہ بہمنی کی حاضری اور زیادہ بڑھ گئی اور زیادہ پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہونے لگے. جب آخری ایام تھے، 2-3 دن اب حضرت کے زندگی باقی تھے، تو بادشاہ قریب ہوئے، سلام قدم بوسی عرض کی، تو حضرت کافی دیر تک اس پر توجہ فرماتے رہے اور اپنی روحانی فیضان سے مستفیض کیا. 781 ہجری 16 شوال المکرم بروز چہارشنبہ بوقت چاشت و اشتراق کے درمیان حضرت کا وصال ہوا. سلطان محمود شاہ بہمنی خود نماز جنازہ میں انہوں نے شرکت کی اور اتنا صدقہ و خیرات حضرت کے نام سے انہوں پوری اپنی سلطنت میں کیا. بہت سارا مال، اناج، اشرفیاں جو ان کے وہ کرنا چاہتے تھے، انہوں نے 3 دن تک لگاتار فاتح سے یوم تک مسلسل ہر 3 دن تک جو ہے صدقہ و خیرات کا سلسلہ جاری رہا حضرت کے ایصال ثواب کے لیے. اور شاہان بہمنیہ کا یہ دستور تھا، ان کا طریقہ تھا کہ 3 وقت ان کے محل میں نوبت جو ہے بجائی جاتی تھی. صاحب محبوب الوطن 10 تزکیہ سلاطین دکن نامی کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ سلطان محمود شاہ بہمنی نے اپنے پیر و مرشد شیخ محمد سراج الدین جنیدی رحمۃ اللہ علیہ کا جب وصال ہوا تو 3 دن اپنی پوری سلطنت میں سوگ منانے کا حکم دیا. پورے دفاتر، سرکاری جو دفاتر تھے، عدالتیں تھے، سب کام کاج سب کو تعطیل دی گئی، تعطیل عام دی گئی. سوگ منایا گیا، 3 دن تک سوگ منایا گیا. 3 دن تک دربار میں نوبت نہیں بجائی گئی. اور اس طرح اتنی عقیدت وہ اپنے پیر و مرشد حضرت شیخ محمد سراج الدین جنیدی رحمۃ اللہ علیہ سے رکھتے تھے. پھر حضرت کا وصال ہونے کے بعد ان کے خاندان میں ان کے پوترے حضرت خواجہ ابو الفضل جنیدی ان کی جگہ پر سجادہ نشین مقرر ہوئے. انہوں نے ہی نماز جنازہ پڑھائی اور جہاں حضرت کا حجرہ تھا، جہاں آپ روزانہ عبادت میں مصروف ہوتے تھے، وہیں پر آپ کو سپرد لحد کیا گیا. جی، یہ تو حضرت کی پوری سوانح حیات پر ہم نے گفتگو کی. تو اصل میں جو صوفیہ کا، جیسا کہ آپ نے صوفیہ کے مشن کی بات کہی ہے، تو صوفیہ کا مشن یہ ہے کہ ان کی تعلیمات کو عام کیا جائے. تو حضرت کی تعلیمات جو اہم ہیں، ایک چند ہمارے ناظرین کو پیش فرمائیں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تعلیمات ہیں وہی تعلیمات حضرت شیخ محمد سراج الدین جنیدی رحمۃ اللہ علیہ کی. جی جی. اس کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ تصوف کی ساری کتابوں میں وہ تعلیمات موجود ہیں. کوئی کتاب حضرت جنید بغدادی کی تعلیمات کے بغیر تصوف و طریقت کی نامکمل سمجھی جاتی ہے. آپ نے جو جن تعلیمات کو عام کرنے میں اپنی زندگی گزاری وہ ہے یہاں کے ماحول کے حساب سے آپس میں غیر مسلموں سے اپنے تعلقات کو، روابط کو مضبوط کرنے میں اور ان کو مانوس کرنے میں، اسلام سے قریب کرنے میں، غیر مسلموں کو اسلام سے قریب کرنا اور مسلمانوں کو اسلامی تعلیمات پر گامزن کرنا. اس میں آپ کے یہاں امیر غریب، بڑا چھوٹا، آپ کی خانقاہ میں ایسا کچھ نہیں تھا. آپ ایک ہی نظر سے سب کو دیکھتے تھے. یہ حضرت کا جو مشن تھا بہت اچھی بات. تقریباً تمام اولیاء کرام نے غیر مسلموں سے بہتر روابط کو قائم کرنے کی طرف دی اور آج بھی بہت زیادہ غیر مسلم بارگاہوں پر حاضر ہوتے ہیں. لیکن غیر مسلموں کو پیغام دینے کے لیے کوئی کام بارگاہوں میں نہیں ہو رہا. یہ بڑی اچھی بات آپ نے کہی. کیا آپ کے پاس کوئی ایسی کتاب یا کچھ تعلیمات کنڑا زبان میں
شائع کی گئی ہیں. الحمدللہ اس سال ایک اہم کام انجام پایا ہے. کنڑا زبان میں حضرت شیخ محمد سراج الدین جنیدی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات و خدمات اور آپ کی تعلیمات کو غیر مسلموں تک پہنچانے کے لیے ایک نیا ایڈیشن اس کا تذکرہ شیخ دکن بزبان کنڑا قلم بند ہوا ہے. اس کا رسم اجرا 5 اپریل بروز اتوار سیمینار میں اس کا رسم اجرا ہوگا انشاءاللہ. اچھا، تو دوسرا بارگاہ شیخ دکن کے تحت ہندو مسلم یکجہتی کے لیے بھی کوئی کام کیا جا رہا ہے کیا؟ الحمدللہ حضرت شیخ دکن کی بارگاہ کے تحت بھارت ایکتا منچ نامی ایک پلیٹ فارم، ایک تنظیم بنائی گئی ہے، جس میں ہر قوم کے، ہندوستان کی جو مشہور معروف قومیں ہیں، ہر قوم کے نمائندے اس منچ میں موجود ہیں. اس منچ کے تحت رفاہی کام بھی ہو رہا ہے، اور قومی جو تہواریں ہیں جیسے 26 جنوری ہے، 15 اگست ہے، اس میں قومی تہواریں بھی اس منچ کے تحت منائی جاتی ہیں. عید میلاد کا پروگرام اس کے تحت ہوتا ہے، اور صوفیہ کے پیغام کو عام کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً چھوٹی موٹی جو ہے نا نشستیں، اجلاسیں منعقد ہوتے ہیں. یہ مولانا عام طور پر ہم اعراس میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے سجادگان، ہمارے مشائخین مراسم پر زیادہ ان کا زور رہتا ہے. جی جی. لیکن صوفیہ کی تعلیمات کو اور ان کی سوانح کو عام کرنے کے لیے کیا کوئی جلسہ، سیمینار ایسا ہونا چاہیے؟ آپ بارگاہ شیخ دکن میں کیا ہوتا ہے اس پر؟ الحمدللہ بارگاہ شیخ دکن میں 2 اہم مجالس اس حوالے سے عرصہ دراز سے ہوتے آ رہے ہیں. ایک 15 شوال المکرم کو بعد نماز عشاء جلسہ عظمت اولیاء کرام کے عنوان سے بہت بڑے پیمانے پر قومی سطح کے مقررین کو مدعو کر کے جلسہ عظمت اولیاء کے عنوان سے جلسہ منایا جاتا ہے. اس جلسے میں ہوتا یہ ہے کہ صوفیہ کے تعلیمات کیا ہیں اور حضرت شیخ دکن کے خدمات کیا ہیں، اس سے زائرین کو متعارف کرایا جاتا ہے. دوسرا 16 شوال المکرم کو 11 بجے دن سیمینار مختلف عنوانات سے ہوتا ہے. اور روضہ شیخ میں جو سیمینار ہوتے ہیں ان کی خصوصیت ہمیشہ یہ رہی ہے کہ ملت اسلامیہ کو جو مسائل دینی ہوں، ملی ہوں، شرعی ہوں، سیاسی ہوں، ایسے جو مسائل جو ان کو درپیش ہوتے ہیں ان کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں، تعلیمات صوفیہ و اولیاء کی روشنی میں حل بتانے کی ہم کوشش کرتے ہیں. جی، تو یہ دونوں بہت اچھے پروگرام ہیں، لیکن اس کے ساتھ غیر مسلموں کے لیے بھی کوئی اجتماع، سمیلن ایسا ہونا چاہیے. بارگاہوں میں اس پر توجہ نہیں دی جا رہی. آج کی اہم ترین ضرورت ہے. تو اس بارے میں کیا بارگاہ میں کوئی کیا ہے مانو دھرم سیوا سمیلن یا اسی طرح کا کوئی انسانیت کو پیغام دینے کا، جس میں ہندو مسلم مقررین ہو، تمام لوگ جمع ہوں، ایسا کوئی پروگرام زیر غور ہے یا ہو رہا ہے؟ ایسا کوئی پروگرام سال میں ایک مرتبہ جشن شیخ دکن کے موقع پر ہوتا ہے. اس میں اجتماعی شادیاں ہوتی ہیں، ان میں ہر قوم کے مذہبی رہنماؤں کو مدعو کیا جاتا ہے. اور تاج بابا میگا ہیلتھ چیک اپ کا بھی ایک بہت بڑا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں. وہ پروگرام ہوتے ہیں. اسی کے ساتھ میرا مشورہ ہے کہ اس پر بھی ایک خصوصی پروگرام انشاءاللہ تعالی حضرت سجادہ نشین اس پر غور کریں گے، اور ایک پروگرام انشاءاللہ تعالی ایسا ترتیب دیں گے جس میں غیر اقوام تمام برادران وطن کو ایک نشست میں مدعو کر کے ان کی اپنی مادری زبانوں میں تعلیمات صوفیہ، تعلیمات قرآن و سنت کو ان تک پہنچانے کی صحیح جمیل کی جائے گی. غلط فہمیاں اسلام کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں پیدا کی جا رہی ہیں، تو اس کو دور کرنے کا کام صرف بارگاہوں سے ہی ہو سکتا ہے. لیکن اس طرف توجہ کرنے کی آج بہت زیادہ ہر خانقاہ ضرورت ہے. یہ اپنی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے. اب جیسا کہ ہم آپ پوری سوانح صوفیہ کی پڑھتے ہیں، آپ نے بھی تفسیر، تو اس میں توجہ زیادہ جو ہے برادران وطن سے قربت، ان کو قریب کرنے کی رہی ہے. جی جی. تو آج درگاہوں سے، مسلمانوں سے غیر مسلموں کو دور کیا جا رہا ہے، ایک نفرت کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے. تو اس کو ہم محبت کے پیغام کو عام کرنے کے لیے اس طرح کا ایک سمیلن ہر عرس میں، ہر بارگاہ میں ہونا چاہیے. خصوصاً اس پر خاص طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور جتنا عمدگی سے اور جتنا منظم اور متاثر انداز میں یہ کیا جا سکتا ہے کرنے کی آج خانقاہی نظام میں اس کو شامل کرنے کی ضرورت ہے. یہ خانقاہی نظام کا ہی حصہ ہے، لیکن ہم بہت سارے خانقاہی نظام کے فیوز و برکات کو چھوڑتے جا رہے ہیں. اس کو پھر سے اس کا احیاء کرنے کی ضرورت ہے.
تو میں مولانا حافظ محمد فخر الدین صاحب مانیال کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس پروگرام میں وقت دیا، اور صوفیہ کے بارے میں آپ کی سوچ، آپ کی فکر بہت ہی عمدہ ہے، اور خاص طور پر آپ کا تعلق بھی ایک خانقاہی سلسلے سے ہی ہے۔ حضرت ہمارے جو جد امجد حضرت صوفی سرمست رحمۃ اللہ علیہ، ان کے فرزند شہاب الدین سرمست رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے میں شیخ سلیمان رحمۃ اللہ علیہ آرام فرمائے، بہت جید بزرگ ہیں، تو اسی خانوادے سے آپ کا تعلق ہے۔ تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، ساتھ ہی شکر گزار بھی ہوں کہ آپ صوفیہ کی تعلیمات کو، ان کے پیغام کو عام کرنے کے لیے آپ نے اپنی زندگی کو وقف کر رکھا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز کرے، صحت و عافیت بنائے رکھے، اور آپ سے خانقاہی کام زیادہ سے زیادہ لے۔ اسی کے ساتھ ہم یہ پروگرام یہاں پر اختتام پذیر کرتے ہیں، پھر آپ سے اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔